دیکھیں اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا مدینہ میں جانے کے بعد، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پھر سارا محلہ قابل ملامت ہے۔ چند لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں کسی بھی محلے میں تو یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، لیکن بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں حصہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف انسان کو ایسے جہنم سے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ، اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے انسان۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اعتکاف کرتے ہیں ان کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور پورے سال میں جتنی زیادہ فضیلت رمضان کی ہے اتنی کسی مہینے کی نہیں ہے، اور پھر رمضان کے آخری عشرے کی جو فضیلت ہے وہ رمضان کی میں بھی باقی عشرے کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ تو اعتکاف والا کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ ایک تو رمضان، دوسرا رمضان کا آخری عشرہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں بھی عام عبادت سے ہٹ کر ایک یونیک قسم کی عبادت جو پورے سال نہیں آتی، وہ ہے اعتکاف۔ تو اللہ اس کو اس اعتکاف کی توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، نوجوانوں کو، لوگوں کو بڑھ چڑھ کے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمیں پاکستان میں بڑی رونقیں نظر آتی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں معتکفین سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے پڑھ جاتے ہیں، اللہ کے در پہ آ کے پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا آپ جب کسی کے در پہ جا کے پڑھ جائیں، اس کو عزت دیں تو کتنا اس کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تو قدردان ہے، اللہ تو شکور ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ نوازتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر پہ جا کے پڑھ جاتے ہیں کہ میں نے اب یہاں سے نہیں جانا 10 دنوں تک، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا میں اللہ کے گھر پہ پڑھا ہوں، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اب تو اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے، تو سوچیں اللہ کو کتنی محبت ہوگی اس شخص سے۔ تو اس لیے بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں حصہ لینا چاہیے، اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر دینا چاہیے۔ اگر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے آپ کا یہ بھی ٹائم ضائع ہو جائے گا اور دائیں بائیں چیزوں میں آپ لگ جائیں گے۔ تو اس سنت کو خوب زندہ کریں۔ البتہ کچھ مسائل ہیں سیکھ لینے چاہیے۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اگر اس کے مسائل سیکھ کے کریں گے تو پھر وہ کام صحیح ہوگا، اگر مسائل سیکھے بغیر کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ایک آدمی نماز سیکھے بغیر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، 2 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے، وضو نہیں کر رہا، تو اس کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو ایک اعتکاف بھی ایک شرعی عبادت ہے، اس شرعی عبادت کو شریعت کے مسائل سیکھ کے ہی کرنا چاہیے۔ کچھ اعتکاف کے آداب ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ مرد اور خواتین کے اعتکاف سے متعلق بھی ایک اختلافی مسئلے پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ دیکھیے مسجدوں میں خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا تو فتنے سے خالی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأينا لمنع نساءنا كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ نبی اگر ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے تو خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ تو اسی بیس پہ فقہا کا شروع سے اختلاف ہے کہ خواتین مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، لیکن بہرحال اس زمانے میں ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین کو مسجد میں نماز کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ نہ آنے میں جانے میں بھی فتنہ ہے اور نہ آنے میں زیادہ سنگین نوعیت کا فتنہ ہے کہ بالکل دین اور مذہب سے دور ہو جائیں گی۔ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اعتکاف کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے، تو ہمیں اس طرح ملتا نہیں ہے کہ بعد میں اسلاف میں اس طرح خواتین مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، تو اس کا معمول ہمیں ملتا نہیں ہے اسلاف کے دور میں۔ تو خیر اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں، اور جو اس کے بارے میں جو حالات ہیں، یعنی جو مشاہدات ہیں، جو لوگوں کے مشاہدات، جو تجارب جو لوگوں نے شیئر کیے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اس میں بڑا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل خواتین کو پردے کے حکام اور خوشبو نہ لگانا اور بہت ریزرو رہنا مردوں سے، یہ بڑا مشکل ہو گیا کام۔ تو نماز کے لیے تو آئیں گی چلی جائیں گی، اور وہ بھی زیادہ تر ظاہر ہے جمعے عیدین کے لیے آئیں گی، عام نمازوں میں تو خواتین ویسے بھی نہیں آتی، اور ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہرحال یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اعتکاف میں تو 10 دن بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں بڑی بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے بہرحال یہی ہے کہ خواتین مسجد میں بہرحال اعتکاف نہ کریں۔ باقی علماء کا چونکہ اختلاف ہے اس لیے شدت بہرحال ٹھیک نہیں ہے اس مسئلے میں۔ باقی گھر میں خواتین اعتکاف کریں گی، کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی،
تو اس میں بھی دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں طرف دلائل جاندار دلائل ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ خواتین گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ قرآن نے مسجد میں اعتکاف کا ذکر کیا ہے، تو ظاہر ہے ہر عبادت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو قرآن نے جو شرط بیان کی ہے اس شرط کی پابندی لازم ہوگی۔ تو اگر اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہوگا، نہیں ہوگا تو کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہ قول بھی بڑا مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے، لیکن احناف میں جس قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور اس کے اپنے دلائل ہیں، میں نے 2-3 سال پہلے وہ بیان بھی کیے تھے، لیکن اب چونکہ میں اگر وہ دلائل کی دنیا میں جاؤں گا تو یہ بات کلپ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو جو فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں یا علماء احناف کو جو فالو کرتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہے ان خواتین کے لیے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ تو صدیوں سے خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی آ رہی ہیں، لیکن گھر میں پھر اگر اعتکاف کرنا ہو تو سب سے بہتر تو وہ کمرہ ہے جس میں نماز کا معمول ہو۔ تو خاتون کسی کمرے کو نماز کو خاص کر دیں، یعنی نماز اسی میں ہوا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گھروں میں ایک کمرہ ایسا رکھنا چاہیے جو نماز کے لیے، تو ایسا کمرہ جس میں نماز پڑھی جاتی تھی، خاتون اس کمرے کو خاص کر دیں اعتکاف کے لیے، اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اس قول پر عمل کرنا چاہتی ہیں جس میں گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہے، تو اس کمرے کو خاص کر دیں۔ پھر اس کے وہی احکام ہوں گے جو مسجد کے احکام ہوتے ہیں، یعنی اعتکاف کے حق میں، ویسے وہ احکام نہیں بن جائیں گے جو مسجد کے ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف کے حق میں وہی احکام ہوں گے۔